ایک بھائی نے سوال کیا ہے اور یہ سوال ذرا حیا کے خلاف ہے، لیکن ایک مسئلہ پوچھا ہے انہوں نے شریف کہ میری شادی آنے والی ہے اور شادی سے پہلے میں یہ آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بستری کرنے کا طریقہ کیا ہے، کیا میں ہم بستری کا طریقہ سیکھنے کے لیے فحش فلم دیکھ سکتا ہوں یا نہیں؟ تو یاد رکھیے، یہ بات خوب سمجھ لیجئے کہ ہم بستری کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ ہم بستری کرنے کا طریقہ سمپل ہے، جیسے کہ ایک مثال دی جاتی ہے، جس طریقے سے آپ جو ہے کھانا کھاتے ہیں تو آپ کسی سے پوچھتے نہیں ہو کہ کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ جو ہے نوالا اٹھاتے ہیں اور منہ میں ڈالتے ہیں، تو اسی طریقے سے ہم بستری یہ ایک ضرورت ہے۔ جب آپ کی شادی ہوگی تو آپ کو جو ہے طریقہ بھی آ جائے گا، لیکن جیسے کہ میں نے مثال دی ہے کہ جب آپ کھانا کھاتے ہو نا تو آپ لقمہ جو ہے وہ ناک میں نہیں ڈالتے بلکہ منہ میں ڈالتے ہیں، تو اسی طریقے سے ہم بستری اگر آپ کرتے ہو تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے جگہ متعین کی ہے کہ آپ نے کہاں پہ ہم بستری کرنی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی وہ مقام جو اللہ رب العزت نے ہم بستری کے لیے متعین کیا، آپ نے اسی مقام پر جو ہے ہم بستری کرنی ہے، دوسری راستے سے آپ نے ہم بستری نہیں کرنی ہے۔ اب ہم بستری کیسے کرنی ہے؟ جو ہے بیٹھ کر کرنی ہے، لیٹ کر کرنی ہے، کھڑے ہو کر کرنی ہے، جو بھی طریقہ آپ کو اچھا لگے آپ جو ہے وہ اختیار کر سکتے ہو، لیکن راستہ ایک ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے آپ کھانا کھاتے ہو منہ سے، ناک سے نہیں کھاتے، تو اسی طریقے سے اگر آپ ہم بستری کرو گے تو ایک ہی راستے سے کرو گے جو کہ حلال راستہ ہے، باقی دوسرے طریقے اختیار کرنا، جیسے کہ بعض لوگ لڑکوں سے بدفعلی کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے دوسری راستے کے پخانے کے راستے سے وتی کرنا، ہم بستری کرنا ناجائز اور حرام عمل ہے۔ البتہ جو راستہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے متعین کیا، آپ اس کے ذریعے سے ہم بستری کر سکتے ہو۔ اس کے لیے پھر یہ پوچھنا کہ فحش ویڈیو دیکھنا اور اس کے ذریعے سے طریقہ سیکھنا، تو یہ بھی ناجائز اور حرام عمل ہے، کیونکہ فحش ویڈیو دیکھ کر آپ ظاہر سی بات ہے جو لوگ اس فحش ویڈیو کی عادی ہو جاتے ہیں تو پھر وہ میرے پاس میسیجز بھی آتے ہیں کہ جان نہیں چھوٹتی ہے، تو اگر آپ اس کی عادی ہو گئے تو پھر آپ کی جان نہیں چھوٹے گی۔ جس طریقے سے بعض لوگ جو ہے وہ مشزنی کے عادی ہو جاتے ہیں اور شادی کرنے کے بعد بھی وہ مشزنی میں مبتلا رہتے ہیں، تو چونکہ ان کو ایک لت لگ جاتی ہے، لہٰذا کوشش یہ کریں کہ ہر قسم کی فحش فلموں سے، ویڈیو سے اپنے آپ کو بچائیے، وگرنہ آپ کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ کوئی سیکھنے کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ آپ جو ہے جب آپ کی شادی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ طریقہ آپ کو خود بخود آ جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ شادی کی پہلی رات جو لوگ جو ہے وہ ہم بستری کرتے ہیں، تو یہ جو خلوت کی باتیں ہوتی ہیں، تو بعض لوگ جو ہے ہوتے ہیں اپنے دوستوں میں، جب صبح ہوتی ہے تو پھر لوگ جو ہے جو ناسمجھ لوگ ہوتے ہیں، میں ان کو ناسمجھ کہوں گا، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ وہ باتیں شیئر کرتے ہیں کہ بھائی یہ ہوا پھر یہ ہوا، تو یاد رکھیے یہ عمل ناجائز اور حرام ہے، یہ لعنتی عمل ہے۔ اور اسی طریقے سے لڑکیاں بھی جو ہے اپنے سہیلیوں سے باتیں شیئر کرتی ہیں کہ یہ ہوا پھر یہ ہوا۔ یاد رکھیے ایسے لوگوں کے لیے، ایسے انسان کے لیے، ایسے شخص کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت وعید ارشاد فرمائی ہے کہ کل قیامت کے روز ایسے شخص کا سب سے بدترین مقام ہوگا، مرتبہ ہوگا کہ جو شخص اپنے بیوی کے راز کو فاش کر دے لوگوں کے سامنے، اپنے دوستوں کے سامنے، اور یہی جو ہے مقام، بدترین مقام، یہ اس عورت کا بھی ہوگا کہ جو عورت اپنے شوہر کی باتوں کو اپنے سہیلیوں سے یا دیگر لڑکیوں سے بیان کرے کہ میرے شوہر نے یہ کیا پھر یہ کیا، تو یاد رکھیے سب سے غلیظ ترین اور بدترین مقام ہوگا اسی انسان کا جو اپنے راز کی باتیں، میاں بیوی، چاہے میاں ہے چاہے بیوی، دونوں کے آپس کی جو راز کی باتیں ہیں وہ راز ہی رہنی چاہیے، باہر کسی کو نہیں بتانا چاہیے، وگرنہ کل قیامت کے روز سب سے غلیظ ترین مقام، سب سے بدترین شخص وہ ہوگا جو اپنے بیوی کی راز کو فاش کرے یا بیوی اپنی شوہر کی راز کو فاش کرے۔ تو یاد رکھیے اس سے اپنے آپ کو بچائیے۔ باقی جو ہے یہ فحش فلمیں دیکھنا، اس کے ذریعے سے طریقہ سیکھنا بالکل ناجائز اور حرام عمل ہے، اسلام اور شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ امید کرتا ہوں یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔